اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونو ہو جاؤ قوامین قائم رہنے والے بالقسط انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ شہداء للہ گواہی دینے والے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہیاں دو ولو علی انفسکم اگرچہ اس گواہی کی وجہ سے نقصان ہو تمہاری جانوں کو اول والدینی یا تمہارے ماں باپ کے خلاف گواہی چلی جائے والاقربین یا تمہارے قرابت داروں یا رشتہ داروں کے خلاف گواہی ہو جائے لیکن گواہی صحیح صاف ستھری اللہ کے لیے دو ان یکن غنیا او فقیرا اور پھر جس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں جو مد مقابل ہے وہ اگر مالدار ہے او فقیرن یا محتاج ہے تو فاللہ اولا بہما پس اللہ تعالی زیادہ بہتر ہے ان دونوں کے ساتھ، یعنی مالدار کی رعایت نہیں کرنا، اس کا روب نہیں اختیار کرنا اور غریب پر ترس نہیں کھانا۔ جس کے خلاف بھی گواہی ہے اس کے لیے صاف ستھری گواہی دو، سچی گواہی دو۔ فاللہ اولا بہما کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے ان دونوں سے۔ فلا تتبعوا الہوی اور نہ پیروی کرو خواہشات کی، ان تعدلوا اس بات سے کہ تم انصاف چھوڑ دو، عدل کرنا چھوڑ دو، یہ خواہشات میں سے ہے، اپنے خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا اور اگر تم زبان کو پھیرو گے یا اعراض کرو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا پس بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے اس آیت کا ترجمہ سنا۔ اس کا ایک درس پہلے گزر چکا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کی گواہی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ انصاف جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جو قوم، جو معاشرہ، جو گھر، جو خاندان، جو خطہ عدل و انصاف فراہم کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر رحمتوں کی بارش نازل فرماتے۔ تو اس لیے عدل و انصاف یہ بہت بڑی چیز ہے، تو اللہ نے اسی کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا کہ شہداء للہ منصف آدمی جب گواہی دیتا ہے تو وہ اللہ کے لیے ہی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں نے سنا ہے، جو کچھ میں نے دیکھا ہے میں وہی بیان کر رہا ہوں۔ تو گویا کہ اس میں ڈنڈی نہیں مارتا، کسی کی رعایت نہیں رکھتا، اس کو اللہ فرما رہے ہیں شہداء للہ۔ بہت بڑا معیار، بہت بڑا مقام ہے گواہی کا، اس لیے کیونکہ دنیا میں انصاف کا حکم دیا گیا کہ انصاف کرو، اور انصاف ہوتا ہی گواہیوں پر ہے، انصاف کی بنیاد ہی گواہی ہے۔ اگر گواہی ہی غلط ہو جائے تو انصاف بھی نہیں ہوگا، فیصلہ غلط چلا جائے گا۔ تو اس لیے انصاف کا زیادہ تر بلکہ تمام تر دار و مدار جو ہے وہ شہادت پر ہوتا ہے، گواہی پر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اگلے جملے کو بھی ذکر فرما دیا کہ شہداء للہ گواہی خاندان کے لیے، برادری کے لیے یا محلے کے لیے یا اپنی پارٹی کی دیکھ کے نہ دو، گواہی جو اگر دینی ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے دو، اللہ کے لیے۔ مالک الملک، قادر مطلق ہے، علیم کل ہے، معبود حق ہے وہ۔ تو اس لیے گواہی اس بڑی ذات کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے، اس کے ہاں اپنا مقام اور مرتبہ بنانے کے لیے، اس اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کے لیے گواہیاں دو۔ اور اللہ نے اس سے بھی اگلا جملہ فرما دیا، تم سچی گواہی دو گے، ظاہر بات ہے وہ کسی کے خلاف تو جائے گی۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وہ سچی گواہی سے چاہے تمہیں خود ہی نقصان پہنچ رہا ہو، تمہاری جان کو ہی نقصان پہنچ رہا ہو، تمہارے اوپر ہی وہ گواہی جا رہی ہو، تب بھی سچی گواہی دو۔ اول والدینی یا تمہارے والدین کا ہی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، سچی گواہی سے
ان کے خلاف اگر جا رہی ہے تو تب بھی دو، والاقربین، یا تمہارے قرابت داروں اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو تم نے سچی گواہی بہرحال دینی ہے اور حق و انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑ۔ پھر اللہ نے دوسری حیثیت کو بھی واضح فرمایا، مشہود علیہ، کہ جس پر گواہی دی جا رہی ہے، جس کے لیے گواہی دی جا رہی ہے، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، سامنے والا بندہ ان یکن غنیا او فقیرا، یا تو وہ مالدار آدمی ہوگا، کوئی خان، کوئی ملک، کوئی چودھری ہوگا، یا کوئی غریب آدمی ہوگا۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے دونوں بیان فرمائی کہ کسی مالدار صاحب حیثیت اور غنی آدمی کا روب تم نے نہیں رکھنا، یار میری گواہی کی وجہ سے اس کا نقصان ہو جائے گا اور یہ تو بااثر آدمی ہے، میرا نقصان کرے گا، یا غریب آدمی ہے، یار پکڑا جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا، ترس کرتے ہوئے آپ نے گواہی اللہ کے لیے دینی ہے اور سچی سچی انصاف والی سیدھی سادھی گواہی دینی ہے، چاہے جو ہے وہ دونوں پارٹیوں میں سے کسی کے خلاف دی جائے۔ تو اس لیے گواہی جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، گواہی کا جو ہے بہت بڑا حکم ہے۔ کل بھی میں نے اس کے بہت سے احکام جو ہے وہ بیان فرمائے تھے۔ اور اسی طرح دوسری چیز بیان ہوئی تھی کہ جو چل رہی تھی کہ رفع التظالم، ظلم کو دور کرنا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے کل بات کی تھی کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انبیاء کے مقاصد میں سے یہ ایک بڑا مقصد ہے کہ سارے نبیوں کو دنیا میں ظلم کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے، جتنے مظالم ہیں ان کو بٹاؤ۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا ہے قرآن، کہ ایک آدمی کھاتا اللہ کا ہے، پیدا اس کو اللہ نے کیا ہے، خالق مالک اس کا اللہ ہے، رازق اس کا اللہ ہے، اور عبادت وہ کسی غیر کے لیے کرے، سجدہ کسی اور کے سامنے جا کے کرے، خوشنودی اور رضا کسی اور کی حاصل کرنا شروع کر دے، تو یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ تو گویا کہ توحید کا بھی درس دیا، عقائد بھی انبیاء جو ہے وہ اصلاح عقیدے کی اصلاح کے لیے بھی آئے۔ اور دوسرا جو مشن ہے انبیاء کا جو دنیا میں رہا ہے کہ وہ ظلم کو مٹا کر عدل و انصاف کی فضا قائم کرے۔ اور میں نے اس کی کل کئی مثالیں دی، حضور علیہ السلام نے جو فیصلے فرمائے اور ان فیصلوں میں حضور کے جو پختگی اور سختی تھی حدود اللہ کو قائم کرنے میں، تو وہ کتنی سخت تھی۔ تو اس لیے عدل و انصاف کو قائم کر۔ اور پھر اسی طرح نیچے آ جائیں، ایک مومن کے دوسرے مومن کے اوپر بھی کچھ حقوق ہے، کچھ فرائض ہے۔ تو حضور نے فرمایا لا یظلمہ ولا یخذلہ، ایک مومن دوسرے مومن پر نہ خود ظلم کرتا ہے نہ اس پر ظلم کو برداشت کرتا ہے، دونوں چیزیں، نہ یہ خود اس کے لیے ظالم بنتا ہے ظلم کرے، نہ کوئی دوسرا کر رہا اور یہ خاموش تماشا دیکھتا ہے۔ تو ایک مومن دوسرے مومن پر نہ خود ظلم کرتا ہے، ولا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ اس کو رسوا ہوتا دیکھتا ہے تو نہ اس پر ظلم کو برداشت کرتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف میں حدیث قدسی میں آتا ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ قرآن کا حصہ تو نہیں ہوتا لیکن حضور نے اللہ کی ہی اس قول کو نقل کیا ہوتا ہے۔ تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے بنی آدم انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی ذات پر ظلم حرام قرار دیا، میں ظالم نہیں ہوں، میں اتنی بڑی اتھارٹی رکھنے والا ہوں، میں چاہوں تو کسی پر ظلم کروں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا، لیکن میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا۔ وَجَعَلْتُهُ حَرَامًا بَيْنَكُمْ، اور پھر میں نے تمہارا بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کو حرام قرار دیا۔ جب میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا تو تم پر بھی جو میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، فَلَا تُظَالِمُوا، پس کسی پر زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ تو یہ واضح ارشاد حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ تیرا رب جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا ذرہ بھر، مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی لا یظلم، اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کی دعوت دی اور ظلم اور زیادتی سے روکا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، مشہور حدیث ہے، حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یعنی عجیب حدیث مبارکہ ہے،
ظالم ہو تب بھی مدد کرو اس کی، مظلوم ہو تب بھی مدد کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، ظالم کو روکا جائے، مگر ظالم کی کیسی مدد کریں؟ فرمایا تکفو عن الظلم، اس کو ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ ایک بھائی ظلم کر رہا ہے تو اس کو روک دینا، یہ اس کی مدد ہے کہ آپ نے اس کی دنیا بنا دی ہے، اس کو ظلم سے روک دیا ہے، آپ نے اس کی آخرت بنا دی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اس کو بچا دیا ہے۔ کہ یہ ظلم کر دیتا تو اللہ کی ناراضگی اور پکڑ میں آ جاتا۔ تو اس لیے ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو، مظلوم کی تو ظالم کے ظلم سے روک کر، اور ظالم کی مدد کے اس کو ظلم کرنے نہیں دینا۔ تو غرض کے ظلم سے روکنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا خود ظلم سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اگر لا یظلم جو ہے، یہ جو یہاں فرمایا، اس کی روح معاشرے میں زندہ ہو جائے تو پھر کسی طرف سے زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ہر ظالم ہاتھ کو مظلوم کی طرف بڑھنے سے روکنا ہوگا، اور یہ جذبہ اس وقت پیدا ہوگا جب انسان میں ایمان ہوگا اور تقوی کا ذرہ اور عنصر موجود ہوگا۔ جب تک یہ جذبہ موجود رہا مسلمان آدھی دنیا پر، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکمران رہے، مگر جب یہ روح ختم ہو گئی تو پھر ان کے اپنے ہی ملک ان سے چھن گئے، غلامی میں آ گئے اور لوگوں کے اخلاق بگڑ گئے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ، اس کا یہی مطلب ہے کہ جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے تو قریب والا فوراً مداخلت کرے اور ظلم کی بیخ کنی کرے۔ اور مگر آج مسلمان سے یہ جذبہ ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہر جگہ ذلت اور ناکامی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا۔ اور دوسرا قیام عدل ہے، عدل و انصاف کی ذمہ داری یہ صرف حاکم وقت پر نہیں ہے، محض حکام ہے اور عدلیہ پر عائد نہیں ہے، بلکہ تمام مؤمنین کا اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض بنایا کہ انصاف کی ترویج میں معاونت کریں۔ شہادت کے معاملے میں جب بھی گواہ ٹھیک گواہی دینے میں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کریں گے، اس وقت تک انصاف کا قیام مشکل ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر دو مومن بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو فاصلحوا بینہما بالعدل، تو ان کے درمیان عدل و انصاف کی روح سے مصالحت کروا دو، صلح کروا دو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حاکم کا فرض ہے کہ فریقین مقدمہ جو ہے، دونوں فریق، ان کے درمیان برابری کا سلوک کرے اور کسی کے ساتھ ترجیح نہ برتے اور نہ کسی کے ساتھ روح رعایت کرے، حتیٰ کہ کسی ایک فریق کی طرف آنکھ یا ہاتھ کا اشارہ بھی نہ کرے۔ حضور نے فرمایا یعنی آنکھ یا ہاتھ کا اشارہ بھی نہ کرے، قاضی اتنا بھی جو ہے کسی کو ویلیو نہ دے دونوں فریقوں میں سے۔ امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے، اور امام صاحب تفسیر مظہری جو ہیں انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ فریقین میں سے کسی ایک کی دعوت بھی نہ کریں۔ جھگڑا ہو جائے تو دو فریقوں میں اگر آپ صلح کا کردار ادا کریں تو دونوں میں سے دونوں فریقوں کے درمیان حضرت علی فرما رہے ہیں، یعنی حضور نے ہمیں تربیت کی، ہمیں سکھایا ہے کہ فریقین جو ہیں ان میں سے کسی ایک کی دعوت بھی نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے پھر ترجیح لازم آئے گی کہ اس نے وہاں اس کی دعوت کی ہے یا اس کے ہاتھ دعوت کھائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دونوں فریقوں کے درمیان بیٹھنے حتیٰ کہ آواز بلند کرنے میں بھی مساوات کرے۔ قاضی کی بڑی ذمہ داریاں ہیں اسلامی کہ دونوں کے درمیان اتنی آواز سے بات کرے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو غریب آدمی ہے اسے اونچی اونچی آواز میں بات کرے اور جو دوسرا صاحب ثروت آدمی ہے، صاحب حیثیت آدمی ہے، تو اس سے جو ہے وہ جھک جھک کے بات کرے۔ تو بات کرنے میں بھی، آواز بلند کرنے میں بھی قاضی جو ہے، فیصلہ کرنے والا جو ہے، وہ مساوات کو قائم کرے، اور اگر ایک کے ساتھ درستی سے، سختی سے بات کی ہے اور دوسرے کے ساتھ نرمی سے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے شریعت، کیونکہ اس قسم کے جو افعال ہیں یہ روح عدل کے منافی ہیں، عدل کی جو روح ہے اس کے منافی۔ بہرحال حق و انصاف کا جو تقاضا ہے اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہاں اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، انصاف کے مقابلے میں اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو،
بلکہ ہمیشہ انصاف کو ملحوظ خاطر رکھو تاکہ کسی فریق کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے. اور اسی طرح صحیح گواہی صحیح فیصلہ، گواہی صحیح ہوگی فیصلہ صحیح ہوگا. تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ فیصلے کا مدار شہادت پر ہے. اگر شہادت درست ہوگی تو فیصلہ بھی درست ہوگا. اگر گواہی ہی غلط ہے اور جھوٹی ہے تو معاشرے میں انصاف نہیں قائم کیا جا سکتا. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی کسی قوم کی عداوت اور دشمنی تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے. تمہاری اس سے کوئی رنجش ہوئی ہے، کوئی معاملہ ہوا ہے، اور جب وقت انصاف کا آیا ہے تو تم اس رنجش کو مٹانا شروع کر دو، اس کی وجہ سے اس کے خلاف فیصلہ کر دو. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عدل کرتے رہو، انصاف کرتے رہو. یہی تقوی کی شان کے قریب تر ہے. کسی کے ساتھ تعلق، محبت، قرابت داری، رشتہ داری، اس کی بنا پر بھی فیصلے کئی دفعہ غلط ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ کسی کے ساتھ دشمنی اور عداوت جو ہوتی ہے وہ بھی غلط فیصلوں پر جا کے نتیجہ نکلتا ہے، منتج ہوتی ہے. لہذا ایسی چیزوں سے پرہیز کرو اور فیصلہ حق و انصاف کے ساتھ کرو. اسلام کے قوانین جو ہیں یہ سخت ضرور ہیں مگر اس کے نتائج ہمیشہ اچھے نکلتے ہیں. صحیح فیصلہ جو ہے وہ معاشرے میں امن و امان کی ضمانت بنتا ہے، جبکہ غلط فیصلہ وہ امن و سکون کو تباہ کر دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا، جس نے مجرم کو پناہ دی اس پر اللہ کی لعنت ہے. جو آدمی جرم کرتے ہیں، مجرم ہیں، ان کو، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے بڑے بڑے ڈیرے ہیں تو وہ مجرم وہاں ہمیشہ رہتے ہیں، ہم فلاں کے ڈیرے میں رہتے ہیں، فلاں کے ڈیرے میں رہتے ہیں، جو مرضی ہے وہ کام کرواتے رہتے ہیں، تو مجرموں کو مستقل پناہ دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے آدمی پر حدیث میں لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر، من آوى محدثا، جو کسی ظالم کو، کسی مجرم کو پناہ دے. کیوں؟ کیونکہ یہ عدل کے تقاضے کے منافی. اسی لیے فرمایا کہ انصاف کے معاملے میں نہ ذاتی خواہش کی پیروی کرو، نہ کسی کے حق میں محبت کو دیکھو، یا کسی کے خلاف نفرت کو بنیاد بنا کے تم انصاف کے خلاف ہو جاؤ. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نا انصافی کو جنم دیتی ہیں. بلکہ آپ اندازہ لگائیں تو اسلام نے کتنی تربیت کی ہے. قاضی کو فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آ جائے، کوئی آدمی غلط بات بھی کئی دفعہ کر دیتا قاضی کے سامنے، غصہ آ جائے تو اپنی کرسی سے اٹھ جاؤ، اندر چلے جاؤ، اس فیصلے کو مؤخر کر دو. کیوں کہ اب تمہارے غصہ اس میں شامل ہوگا فیصلے میں. تو غصے کی وجہ سے تو ٹھیک ٹھاک سمجھدار آدمی کی عقل بھی سمجھ بھی چلی جاتی ہے. تو اس لیے اس موقع پہ بھی جب کسی پر غصہ آ جائے تو غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرو، اندر چلے جاؤ، گھوم پھر کے آ جاؤ، اس کو دوبارہ جو ہے انتظار کرنے کا کہہ دو یا اس کی اگلی ڈیٹ ڈال دو، تو اس میں فیصلہ نہ کرو. اور صحابہ اکرام کی حضور علیہ السلام نے تربیت یہ کی تھی کہ وہ کسی حالت میں بھی اپنے غصے کو شامل نہیں ہونے دیتے تھے. مشہور واقعہ آپ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. ایک جنگ میں اللہ کے نبی کے دشمن کے پیچھے لگے، کافر کے پیچھے لگے، اور بڑی مشکل سے اس کافر نے گھوڑا بگایا اور انہوں نے بڑی مشکل سے آ کے اس کو پکڑ لیا، دبوچ لیا. اب جب قتل کرنے لگے تو اس نے نیچے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھوک دیا. جب تھوکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ دیکھیں آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، وجہ کیا ہے؟ بڑی مشکل سے آپ نے مجھے قابو کیا ہے، اور اب جب قتل کرنے کا وقت آیا ہے تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ پہلے میں جو تجھ سے لڑ رہا تھا میری تیری ذاتی دشمنی تو نہیں تھی، تو اللہ کے رسول کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، ہماری جنگ ہو رہی تھی تم سے، تو میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں تم سے لڑ رہا تھا. لیکن یہ جو تو نے تھوکا ہے، اس تھوکنے سے مجھے غصہ آیا ہے. اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو میں اپنے غصے کی بنیاد پہ قتل کرتا، اور قیامت والے دن میں اللہ کا مجرم بن جاتا، اور یہ خالص دین کے لیے نہ ہوتا، غصے کے لیے ہوتا. اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. اس نے کہا اتنا پاکیزہ مذہب ہے اسلام کہ جنگ کے بھی اصول سکھا رہا ہے کہ جنگ میں بھی تم نے کیا کرنا ہے. تو فوراً وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لی. تو آپ اندازہ لگائیں انصاف اتنی بڑی شے. تو اس لیے ایسی حالت میں بھی قاضی کو منع کیا
کہ جب بیٹھے بیٹھے غصہ آ جائے، اور اسی لیے کئی دفعہ بندہ گھر سے لڑ کے جاتا ہے یا دوسرے معاملات یا ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، کسی وجہ سے نفسیاتی طور پر پریشان ہوتا ہے، تو اس حالت میں بھی فیصلہ نہ کرے، کیونکہ اس کے اوپر آنے والے جو اثرات ہیں وہ اثرات اس کے فیصلے میں اثر انداز ہوں۔ تو اس لیے اسلام نے اتنے قوانین سکھائے۔ تو انصاف کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ قانون پر عمل درآمد کا فقدان۔ قانون تو ہمارے پاکستان میں بنے ہوئے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے بہترین قانون بنا ہوا ہے، لیکن قانون تو بنتے رہتے۔ قانونوں کو ٹھوکر مارنے والے، قانونوں کو خریدنے والے، رشوت اور کرپشن کے اس بازار میں بے شمار بندے ہیں جو قانون کو اپنے کہتے ہیں جی ہم قانون کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں۔ یہ آج کل جملے ہیں، قانون ہم اپنی جیب میں رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جیب سے پیسے نکالتے ہیں تو قانون ہمارا ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے جب یہ پیسے دے کے قانون کو اپنا کر لے گا تو قانون نے جس پر فیصلہ کرنا تھا وہ قلم بک گیا، تو اب وہ آدمی دوسرا راستہ متبادل اختیار کرے گا، وہ ظلم کرے گا، وہ قتل و غارت کی طرف آئے گا، وہ لڑائی جھگڑے کی طرف آئے گا، معاشرے میں بد امنی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے قانون پر عمل درآمد نہ کرانا، اس کا فقدان جو ہے یہ انصاف کے راستے میں سب سے بڑی جو ہے وہ رکاوٹ۔ گزشتہ تقریباً 250 سال ہو گئے ہیں، اس میں انگریزی قانون ہم دیکھ رہے ہیں، کئی قسم کی پولیس بنا دی گئی، یہ محکمہ بنا گیا، ڈولفن والے بنا دیے گئے، فلاں بنا دیے گئے، شہر کے لیے محلوں کے لیے پولیس بنا دی گئی، کہیں سول پولیس ہے، کہیں ملٹری پولیس ہے، کہیں سیکورٹی پولیس ہے، کہیں خفیہ پولیس کے محکمے قائم ہیں، مگر قانون پر عمل درآمد کہاں ہے؟ ہر طرف رشوت، اقربا پروری، عہدہ پروری، اور جو ہے وہ پیسہ اور دولت، اس کا دور دورہ ہے۔ انصاف نصیب نہیں ہے، اسی لیے دنیا کو چین بھی نصیب نہیں، امن اور سکون بھی دنیا، سری قتل ہو رہے ہیں، سری واضح طور پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں اور چوریوں کی وارداتیں ہو رہی ہیں، مگر مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا نہیں جاتا۔ 1,00,000 2,00,000 3,00,000 روپے رشوت لے کے قاتل کو چھڑا لیتے ہیں، چور کو بری کرا لیتے ہیں، عدالتوں میں صحیح شہادت پیش نہیں ہوتی، جج فیصلہ نہیں کر پاتے، تو اگر مقدمہ کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر پھر آگے عمل درآمد نہیں ہوتا۔ یہ سب نا انصافی کی باتیں ہیں۔ ایک عدالت کا فیصلہ وہ ہو جاتا ہے، دوسری عدالت اس کو یہ جی سیشن سے ہوا ہے، اب آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں، ہائی کورٹ اس کو بدل دیتی ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ سپریم کورٹ جا کے بدل دیتی ہے، اس میں جا کے تیسری عدالت میں وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ تو یہ عجیب چکروں کے اندر قوم کو پھنسایا ہوا ہے، تو مظلوم کو انصاف کہاں ملے گا؟ اس کی مشکلات کا حل کہاں سے اس کو میسر ہوگا؟ دنیا امن کا گہوارہ کیسے بنے گی؟ امن کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے فرمایا کہ شہادت کے معاملے میں، گواہی کے معاملے میں نہایت احتیاط سے کام لو۔ آخری جملہ اللہ نے فرمایا وَإِن تَلْوُوا، اگر تم زبان کو موڑو گے، او تعرضوا، یا اعراض کر دو گے، مطلب کیا کہ شہادت کو توڑنے موڑنے کے لیے اپنی زبان کو اس طرح مت حرکت دو کہ اس سے معنی تبدیل ہونے کا احتمال ہو اور شہادت پھر غلطی ہو جائے۔ پھر دوسرا یہ کہ شہادت کی ادائیگی سے بھی گریز نہ کرو۔ ایک تو زبان کو یعنی جملے ایسے نہ کہو کہ جس سے شہادت کی اصل حیثیت بدل جائے، معنی بدل جائے۔ دوسرا شہادت گواہی کے لیے بلایا جائے تو اعراض بھی نہ کرو، جا کے گواہی دو۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم شہادت کے معاملے میں زبان کو پھیرو گے یا اعراض کرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام سے باخبر ہے۔ اگر تم گواہی دیتے وقت کج زبان استعمال کرو گے یا جان بوجھ کر شہادت کو چھپاؤ گے یا گواہی دینے سے ہی اعراض کرو گے تو تم خود مجرم بن جاؤ گے۔ سچی گواہی نہ دینا یہ بذات خود ظلم کی حمایت کرنے کے مترادف ہے۔ ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں تو گزارا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں سے بھی واقف ہے، تمہارے ارادوں سے بھی واقف ہے، تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، وہ خود تم سے پھر نمٹ لے گا۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے، اس کے پاس تمہاری ہر بات کا ایک ریکارڈ موجود ہے۔ وہ ساری باتیں جب تمہارا اس کا سامنا ہوگا حشر میں تو ساری باتیں تمہارے سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے, درگزر فرمائیے, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ ہمیں سچی گواہیاں دینے کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن و سنت کو پڑھنے, پڑھانے, سننے, سنانے کی, سمجھنے, سمجھانے کی اور اس کو آگے اشاعت کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہر طرح کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے. ہر طرح کے یا اللہ معاملات سے درگزر فرمائیے. یا اللہ امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ نصیب فرمائیے. یا اللہ اس ملک میں ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیے, اس کے چپے چپے کی حفاظت فرمائیے, اندرونی اور بینونی سازشوں سے یا اللہ اس کو نجات نصیب فرمائیے. یا اللہ ہر بندہ نقصان کے در پہ ہے, یا اللہ آپ ہی حفاظت کرنے والے ہیں. یا اللہ ہر ایک کی حفاظت فرمائیے, بیماروں کو شفا عطا فرمائیے, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائیے. یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرمائیے. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.